ایک بزرگ نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اسے قدرت نے ایسے کپڑے عطا کیے ہیں کہ اس کے دشمن جتنی مرضی اس کی کردار کشی کر لیں، اس کے دامن پر لگنے والے داغ خود بخود دھلتے چلے جاتے ہیں۔ شاید اسے شوکت خانم کے مریضوں کی دعائیں ہی کافی ہیں جو اسے ہر مشکل سے نکال لے جاتی ہیں۔ عمران خان کو جاوید ہاشمی نے دھوکہ دیا تو دنیا جانتی ہے کہ وہ آج کہیں کا نہیں رہا۔ کوئی پارٹی اسے ٹکٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کی عزت خاک میں ملا کر۔ حامد خان اور عائشہ گلالئی سے لے کر عامر لیاقت مرحوم اور اپنی پارٹی میں آ کر پھر جانے والے اور بے شمار لوگ جو اس سے ٹکرائے وہ آج ماضی کا حصہ بن گئے یا کہیں کے نہیں رہے۔ ریحام خان نے کپتان کے خلاف کتاب لکھی، لیکن کپتان نے اس کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ نہیں بولا، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آج بھی زہر اگلتی ہے لیکن کوئی اسے پوچھنے والا تک نہیں۔ یہاں تک کہ مریم نواز شریف بھی اسے منہ لگانے کو تیار نظر نہیں آتی۔ پھر کہا گیا کہ عمران خان انویسٹر کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان نے یہ بات بھی غلط ثابت کی اور اپنی ہی حکومت میں انہیں سائیڈ لائن کیا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ مانگ رہے تھے۔ پھر وہ علیم خان اور جہانگیر ترین جو 2018 میں خود لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے، آج دوسروں کے ٹکڑوں پر ٹکٹ کا کشکول لیے کھڑے ہیں۔ پھر شوشا اڑا کی اسٹیبلشمنٹ نے کپتان کے سر سے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ککھ نہیں بچنا، یا یہ لندن بھاگ جائے گا۔ مگر آج اسٹیبلشمنٹ کی 13 پارٹیاں اور تمام ادارے اس کے خلاف ہو چکے، اور اکیلا عمران خان ان سب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں اس کے جلسے کرواتی ہیں، اس کے پاس حکومت ہے تو ہی یہ بڑے بڑے جلسے کر پا رہا ہے، مگر پھر یہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا۔ 9 اپریل کو جب عمران خان نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، اور پھر 10 اپریل کو کراچی سے لوئر دیر تک عوام کا جم غفیر اس اکیلے مرد کلندر کے لیے نکل پڑا۔ غرض یہ کہ جس نے یہ سمجھا کہ ہمارے بنا خان کچھ نہیں، آج وہ خود عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ امیج بلڈنگ کے لیے عامر سہیل جیسوں کو آگے کرتی رہی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان ایک سادہ سا انسان ہے اور عام انسانوں کی طرح گناہگار بھی ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، دھوبی کھا جاتا ہے، اور روایتی سیاستدانوں کی طرح کھوچل بھی نہیں۔ کچھ بڑے بڑے وعدے بھی کر بیٹھا جو پورے نہ کر سکا، لیکن اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی کوئی انا اس نے باقی نہیں رکھی۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت اور مدینہ کی ریاست بنانا ہے۔ اب الحمدللہ خان اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ 13 پارٹیاں تمام اداروں کے ساتھ مل کر بھی الیکشن کروانے سے ہچکچا رہی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ تم سب مل کر اور علیحدہ علیحدہ اپنی چال چلتے ہو، اور ایک تدبیر رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ جس کی کہانی اللہ چلا رہا ہو اسے روکنے کی کوشش نہیں کیا کرتے، ورنہ انجام وہی ہوتا ہے جو آج عمران خان کے مخالفین کا ہو رہا ہے۔ اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، اور پورے پاکستان کی دعائیں بھی عمران خان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عمران خان کو اس کے مشن میں کامیاب کرے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو ہر پاکستانی تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کیجیے گا۔